موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک پیغام نمودار ہوا۔ منتہا جو سونے کے لیے آنکھیں موند چکی تھی ہڑبڑا گئی اور تکیے کے ساتھ پڑا فون اٹھایا۔ اسکرین پر جویریہ کا نام چمک رہا تھا جو کہ منتہا کی بہت قریبی دوست تھی۔ موصول ہونے والا پیغام پڑھ کر منتہا کے ماتھے پہ ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے اور اس نے پیغام کا جواب دیے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ یہ پتہ نہیں کب سمجھے گی۔ منتہا منہ میں ہی ہڑبڑائی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اگلے روز منتہا یونیورسٹی ذرا دیر سے پہنچی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا اور لان میں منتہا کا انتظار کرتی جویریہ بھی لیکچر روم میں جا چکی تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد دونوں بیگ اٹھائے ساتھ ہی باہر نکلی اور کیفے میں پڑی خالی کرسیوں پر آ بیٹھی۔ ہاں پھر کیا سوچا تم نے؟ سامنے پڑی میز پہ بیگ رکھتے ہوئے جویریہ نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ منتہا انجان بن رہی تھی۔ ارے وہی جو کل پوسٹ بھیجی تھی میں نے، جرمنی میں ایم فل کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں، اور وہ بھی اسکالرشپ پہ۔ ہمارے تو مارکس بھی اتنے اچھے ہیں اور ایسے مواقع ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ بھائی بھی وہاں خوب عیش میں ہیں، بس کیا بتاؤں۔ بات کرتے کرتے جویریہ نے پاس کھڑے ویٹر کو 2 پلیٹ سموسے لانے کو کہا۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ منتہا نے جویریہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اوف، اچھا تم بتاؤ کہ جرمنی میں کیا مسئلہ ہے؟ جویریہ نے پوچھا۔ جرمنی کیا، مجھے کسی بھی ملک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ماں جیسے اس وطن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ منتہا نے نرمی سے جواب دیا۔ ماں جیسے اس وطن میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ اب ہم جو بایو انفارمیٹکس پڑھ رہے ہیں اس کا پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں اور آئندہ چند سالوں تک امید بھی نہیں، جبکہ بیرون ممالک میں بایو انفارمیٹیشنز کی خوب مانگ ہے۔ ہم وہاں ایم فل کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کریں گے اور آہستہ آہستہ تعلیمی کارکردگی کے باعث ادارے سے ملنے والی مراحت سے مستفید ہوں گے۔ کہتے ہوئے جویریہ نے ویٹر سے سموسے کی پلیٹیں تھام کر ایک منتہا کی طرف بڑھا دی۔ ایک انسان کے جسم سے جب روح ہی نکال لی جائے تو جسم ان مراحت کا کیا کرے گا؟ منتہا نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، لکھاری والی روح جاگنی شروع ہو گئی ہے محترمہ میں۔ جویریہ ہنسی۔ اور ہاں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بس کتابی باتیں ہیں۔ تم خود دیکھو کہ جن آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں اس وطن کے لیے قربان کر دی، یہ وطن تو ان کی نسلوں کو بھی پرامن زندگی مہیا نہیں کر سکا، اور تم ہو کہ ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، جبکہ یہاں کسی کا بھی مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ زندگی کی ضمانت تو بیرون ممالک میں بھی نہیں، وہاں بھی ملک الموت اتنا ہی آزاد ہے جتنا کہ پاکستان میں، اور وہاں مرنے پہ نہ اپنے کندھا دے سکیں اور نہ مٹی میں اپنے وطن کی خوشبو ہو۔ اور میں نے بچپن سے ہی پاکستان کی ہی آغوش میں جینے کے خواب دیکھے ہیں۔ مجھے ٹھنڈی چھاؤں سے دھوپ کا سفر کسی صورت بھی قبول نہیں۔ منتہا کہے جا رہی تھی کہ جویریہ بات کاٹتے ہوئے بولی، وہی موت کی جذباتی کر دینے والی باتیں، اور اس وطن میں جینے کے خواب پہ جو مان ہے نا تمہیں، ایک دن جلد اس کی تعبیر سے اکتا جاؤ گی۔ کبھی اپنی ماں سے بھی اکتایا ہے کوئی؟ چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے منتہا نے کہا اور بیگ اٹھا کر دونوں اگلے لیکچر کے لیے چل دیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور یوں اگلا سال آ پہنچا۔ امتحانات کے بعد رزلٹ بھی آ چکا تھا، جس میں منتہا اور جویریہ دونوں نے امتیازی نمبروں سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی تھی۔ منتہا نے ایم فل کے لیے سابقہ یونیورسٹی میں ہی داخلہ لے لیا تھا اور کرونا کی وبا پھیلنے کی وجہ سے کلاسز آن لائن ہو رہی تھی۔ جویریہ کو جرمنی کی یونیورسٹی سے اپوائنٹمنٹ کی میل آ چکی تھی اور حالات کے بہتر ہوتے ہی روانگی متوقع تھی۔ جس روز جویریہ نے میسج کر کے منتہا کو اپوائنٹمنٹ کی اطلاع دی، منتہا اس روز شہر سے باہر تھی۔ واپسی کے اگلے روز ہی منتہا چاکلیٹس اور پھول لے کر جویریہ کے گھر پہنچی تو گھر میں داخل ہوتے ہی دبی دبی سسکیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ منتہا سیڑھیاں چڑھتی جلدی سے جویریہ کے کمرے میں گئی تو لائٹ آف تھی۔ لائٹ آن کر کے دیکھا تو جویریہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ گھٹنوں پہ چہرہ ٹکائے زمین پہ بچھے قالین پہ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گھٹنوں سے چہرہ اٹھا کر اس نے منتہا کو دیکھا تو بھاگ کے گلے سے لگ گئی اور بلک کر رونے لگی۔ منتہا، تمہیں پتا ہے پرسوں بھائی جان کا جرمنی میں انتقال ہو گیا۔ اور ہچکیاں لیتے ہوئے جویریہ زور سے رونے لگی، اور ہمیں بھائی جان کی لاش دینے سے بھی منع کر دیا گیا۔
ہم انہیں اپنی مٹی میں دفن بھی نہ کر سکے، کوئی قبر پہ فاتح خوانی بھی نہیں کر سکتا۔ تم کہتی تھی نا اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو، بھائی اس خوشبو سے محروم رہ گئے۔ منتہا اپنی گود میں رکھے جویریہ کے سر کو اوپر اٹھا کر اس کے رخسار سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ منتہا دکھ کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس بات پہ حیران بھی ہوئی کہ جویریہ وطن سے محبت اور اس کی مٹی کی خوشبو کو سمجھ چکی تھی۔